یہ ہے وہ جگہ جہاں پاکستانی عوام کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سینٹ ہے۔ مگر سینٹ ہے کیا؟ پاکستان کی مجلس شورا 2 ہاؤس پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کو لوور ہاؤس جبکہ سینٹ کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی بنیاد 1973 کے آئین کی آرٹیکل نمبر 59 کے تحت ڈالی گئی۔ قومی اسمبلی کی نشستیں صوبوں کی آبادی مناسبت سے ہوتی ہے، جبکہ سینٹ میں 4 صوبوں کی برابر نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ قومی اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے صوبوں کی مابین طاقت کو یکساں رکھا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اکثریت کی حکومت کے اصول کے باعث سینٹ میں برابر نمائندگی دیگر چھوٹے صوبوں کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے۔ 4 صوبوں کے علاوہ اسلام آباد اور فاٹا کی نشستیں بھی سینٹ میں شامل ہیں۔ اسلام آباد کے 4 نمائندے اور فاٹا کے 8 نمائندے ہیں، لہٰذا سینٹ کے کل ملا کر 104 نشستیں ہیں۔ صوبائی نشستوں کی شرح ایک جیسی ہی رہی ہے۔ 1973 سے خواتین کو سینٹ میں خصوصی نمائندگی دی گئی ہے۔ 1985 میں علماء اور ٹیکنوکریٹس کو خصوصی نشستیں دی گئی اور 2010 سے سینٹ میں اقلیتی نشستیں بھی شامل کی گئی۔ سینٹ کے ممبران کی تعداد سال در سال بڑھتی گئی ہے۔ سینٹ میں خدمت انجام دینے کے لیے کتنی قابلیت کی ضرورت ہے؟ آئین پاکستان کے آرٹیکل نمبر 62 کے تحت سینیٹر بننے کے لیے آپ کو پاکستان کا شہری ہونا ہے، عمر 30 سال سے زائد ہو، جس صوبے سے انتخاب میں حصہ لیا وہاں کے رجسٹرڈ ووٹر ہوں، ایماندار، بھروسے مند اور اچھے کردار کا مالک ہو۔ اگر مسلمان ہے تو اسلام کی جانکاری ہونا، اس پر عمل کرنا اور اسلام کے اصولوں کی کھلے عام خلاف ورزی نہ کرنا۔ ٹیکنوکریٹ اور علماء کے لیے 16 سال کی تعلیم اور 20 سالہ تجربہ ہونا، جس میں ملکی اور بین الاقوامی کامیابیاں شامل ہوں۔ سینیٹر کیسے منتخب ہوتے ہیں؟ ہر 3 سال کے بعد آدھے سینٹ کے لیے انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے، جبکہ ہر سینیٹر 6 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ ہر صوبائی اسمبلی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے صوبے کی سینٹ میں نمائندگی کون کرے گا۔ فاٹا سے سینیٹر فاٹا کے منتخب قومی اسمبلی کے ممبران کرتے ہیں اور اسلام آباد کے سینیٹرز کو پوری قومی اسمبلی مل کر منتخب کرتی ہے۔ سینٹ کیا کام کرتا ہے؟ کسی بھی بل کو قانون کا حصہ بننے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہونا ضروری ہے۔ بل قومی اسمبلی یا سینٹ دونوں کی جانب سے پیش کیا جا سکتا ہے، سوائے منی بلز جن میں ٹیکس کی تبدیلی ہو، جیسے کہ سالانہ بجٹ۔ منی بل صرف قومی اسمبلی کی طرف سے پیش کیا جا سکتا ہے، جبکہ سینٹ اس پر اپنی غیر واجب تجاویز دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن اسے رد نہیں کر سکتا۔ سال 2010 میں ہونے والی 18ویں ترمیم کے بعد سینٹ کو چند مزید اختیارات حاصل ہوئے ہیں، جن میں قومی سرمایہ کمیشن جو صوبوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے، اب سینٹ کو بھی رپورٹ کرتا ہے۔ جانچنے کے لیے آڈیٹر جنرل حکومی اکاؤنٹ کی تفصیلات اب سینٹ کو بھی پیش کرتا ہے۔ ججز کی تعیناتی میں بھی سینٹ کو مزید اختیارات حاصل ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں بھی سینٹ کی رائے اب اہمیت کی حامل ہے۔ اب اگر کوئی آپ کے سامنے سینٹ کا ذکر کرے تو آپ کو پتا ہوگا سینٹ کیا ہوتا ہے۔